اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ سورۃ قصص کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا اللہ کے وعدے سے ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کہ میں تیرے بیٹے کو رسول اور منصور بنا کر آپ کی طرف دوبارہ لوٹاؤں گا۔ آیت نمبر 7 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ابھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب فرعون سے خوف محسوس کرو تو اس کو دریا میں ڈالو، صندوق میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈالو، اور مت ڈرو کہ یہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، اور اس کے فراق پر غمگین بھی نہ ہو۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں دوبارہ اس کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پیغمبر بناؤں گا۔ اس آیت میں دو امر ہے، دو نہیں ہے، دو وعدے ہیں۔ ان ارضعیہ امر، دودھ پلاتی رہو، فالقیہ فی الیم دوسرا امر، ولا تخافی ولا تحزنی دو نہیں ہے، اور دو وعدے ہیں۔ انا رادوہ الیک پہلا وعدہ، وجاعلہ من المرسلین دوسرا وعدہ۔ اختتام بھی اللہ کے وعدے پر ہوا ہے، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہ میں بھی دوبارہ آپ کو مکے کی طرف لٹاؤں گا، فاتح بنا کر، منتصر اور فاتح بنا کر۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ 85 نمبر آیت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان وعدوں میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندے اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کی مددگار ہے، اللہ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ تاکہ بندے کا دل یقین سے بھر جائے اور اپنے رب پر اس کو مکمل بھروسہ پیدا ہو جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، خیر کا ہو یا شر کا ہو، اس میں اس کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے اور اس پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس لیے سورت کا جو بنیادی محور ہے وہ یہ ہے الثقۃ بوعد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ رکھنا۔ سورت کے موضوعات۔ نمبر 1، فرعون کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ ظالم حاکم جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی طاقت دی تھی، حاکمیت دی تھی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، اس کی دعوت کے مقابلے میں تکبر کیا، قابلے پر آیا اور اس سے لوگوں کو روکا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑتا رہا آخری عمر تک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا۔ 20 نمبر آیت سے لے کر 43 نمبر آیت تک اس قصے میں ہر زمانے کی فرعون کے لیے عبرت ہے کہ وہ کبھی بچ نہیں سکتا ہے، اس کو اپنے اقتدار پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنی طاقت پر، اپنی فوجوں پر
اور اہل حق کی کمزوری سے اس کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، فرعون بنی اسرائیل بھی کمزور تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ دوسرا قصہ قارون کا ہے کہ ایک صاحب مال اور صاحب اثر رسوخ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال دیا تھا، اتنا مال تھا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، بڑی طاقتور جماعت ان کی چابیاں مشکل سے اٹھاتی تھی۔ یہ اصل میں پہلے یہ مسلمان تھا، اسرائیلی تھا، بلکہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ بائبل کی روایت میں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن بک گیا اور جا کے فرعون کے فوج میں اور فرعون کے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ پھر بہت مال و دولت کمایا اس نے، تو منعم کو بھول گیا۔ جب اللہ کی طرف سے اس کے پاس حق آیا، اس نے قبول نہیں کیا، اس کے ساتھ دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار کیا، کہ مال تو میں نے اپنی ہنر سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اس کو ہلاک کیا۔ آیت نمبر 76 سے لے کر 84 تک اس کا بیان ہے۔ تو ہر مالدار اور اثر رسوخ رکھنے والے انسان کے لیے اس میں عبرت ہے کہ حق کی مخالفت میں اس کو نہیں آنا چاہیے۔ اور جس طرح یہ قارون بک گیا تھا، اس طرح آج کل بھی لوگ بکتے ہیں اور جا کے باطل کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مال و دولت کی لالچ میں۔ تیسرا موضوع، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ آپ کو مکے کی طرف لوٹاؤں گا کامیاب بنا کر، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ 85 نمبر آیت میں اس کا بیان ہے۔ نمبر 4، چوتھا موضوع، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ ایک اللہ کے ساتھ تعلق رکھا جائے، کیونکہ وہی اللہ باقی رہنے والی ذات ہے، اور جو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب فانی و ہلاک ہونے والے۔ 88 نمبر آیت، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا بھی اکثر ایسے آیتوں سے ہوتی ہے کہ اس میں توحید ہوتی ہے اور شرک بررد ہوتا ہے، اور سورت کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کی آیتوں پر ہوتا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر چیز، ہر وہ عمل باطل ہے الا ما ارید بہ وجہ اللہ، مگر وہ عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ باقی رہے گا۔ سر جو چیز بھی مخلوق ہے وہ ضرور فنا ہونے والی ہے۔ یہ فنا کب ہوگی؟ قیامت کو، یا مدتوں کے بعد، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود مخلوق نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے۔ تو کل شیء ہالک الا وجہہ، بعض چیزیں اس سے مستثنیٰ ہے۔ 8 چیزوں کو علماء نے اس سے مستثنیٰ قرار دیا، جیسے لوح محفوظ،
اور جس طرح خود اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے بلکہ ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے۔ تو 8 چیزیں اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس پر فنا نہیں آئیں گی، جیسے لوح محفوظ ہے، قلم جو اللہ کی صفت علم سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا 8 چیزیں ایسی ہے جو قیامت کو بھی فنا نہ ہوں گی۔ اس میں اللہ کا عرش، کرسی، جنت، دوزخ، روح اور ریڑھ کی ہڈی کا نقطہ اور عجب الذنب، لوح محفوظ اور قلم، یہ 8 چیزیں ایسی ہے کہ اس پر فنا نہیں آئیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑی مشابہت ہے ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ کس طرح؟ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین چلے گئے، 8 سال کے بعد دوبارہ مصر لوٹ کے آئے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، لیکن نکلنے کے 8 سال بعد آپ مکہ میں فاتح بن کر آئے، اس لیے مکمل مشابہت موجود ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا ہے۔ شریف انسان ہمیشہ دیتا ہے، حتیٰ کہ سختی کے وقت بھی، خود محتاجی کے وقت بھی، مصیبت کے وقت بھی، پھر بھی وہ دوسروں کو آسانیاں فراہم کرتا ہے اور جو بھی صلاحیت ان کے پاس ہو خرچ کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 2 عورتوں کی خدمت کی، حالانکہ خود مسافر تھے، بھوکے تھے، تھکے تھے، لیکن فسقا لہما ثم تولی الی الظل، 24 نمبر آیت، پانی پلایا اور پھر چلے گئے۔ آیت نمبر 25 اور 26 میں اس بات کا بیان ہے کہ حیا عورت کی بہت بڑی عظیم صفت ہے، اور عورتوں کے بڑے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کے ہر چیز میں حیا ہو، اور لباس میں بھی حیا ہو، باتوں میں بھی حیا ہو، چلنے کے انداز میں بھی حیا ہو۔ اس لیے شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، والد کو یہ بتایا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان یہاں کا نہیں ہو سکتا ہے، جنہوں نے یہ احسان کیا، تو جاؤ اس کو بلاؤ۔ تو قرآن کریم نے اس کی چلنے کے انداز کا بیان کیا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ آ رہی تھی، اپنے ہاتھ سے آستین سے چہرہ چھپا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے تاکہ آپ نے جو پانی پلایا اس کی اجرت آپ کو دے دے۔ آج کل کے عورتوں کی طرح نہیں ہے جو حیا نام کی کوئی چیز نہیں جانتی، نہ چلنے میں حیا ہے، نہ لباس میں حیا ہے، نہ بولنے میں حیا ہے۔ بولنے کا انداز ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو مائل کرتی ہے، ناز نخرے سے بول رہی ہے، اور لباس چست قسم کا لباس، خطرناک، اور چلنے کا انداز وہ بھی اس طرح ہے کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ حیا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے سیکھے کہ ہمیں ہر چیز میں حیا اپنانی ہے، لباس کس طرح پہننا چاہیے، بات کس طرح کرنی چاہیے، اور کس طرح چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تمشی علی استحیاء،
چلنے کے انداز میں خاص طور پر حیا کا ذکر کیا۔ حیادار عورت کے چلنے کا انداز اور ہوتا ہے اور ایک بازاری عورت کے چلنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ 27 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی خود اپنی بیٹی کا پیغام نکاح دے کسی لڑکے کو، بیٹی والی پیشکش کرے۔ عام طور پر تو لڑکے والے پیشکش کرتے ہیں اور لڑکی والے اس کو مروت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کیوں پیش کرے اور درخواست کرے کسی سے۔ کل کو یہ کہیں گے کہ آپ کے والد نے تو خود کہا تھا، مجھے تو ضرورت نہیں تھی۔ نہیں، جب بھی آپ نیک صالح رشتہ آپ کو نظر آ جائے اور خود ان کی توجہ نہ ہو تو ایک والد خود بھی پیشکش کر سکتا ہے، کسی کے ذریعے کروا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس چانس کو ضائع کر دے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے فوراً بقول مشہور شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جائز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے، موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کی، فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ قال ھذا من عمل الشیطان۔ وہ تو حربی بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ مر گیا۔ چونکہ اگرچہ وہ حربی تھا، اس کا قتل جائز تھا، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو دیکھا کہ دوبارہ کل دوسرے آدمی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غوی مبین کہا، انک لغوی مبین، اب تو مسائل پیدا کرنے والے آدمی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ مسائل پیدا کرتے ہیں، ہر جگہ الجھنا، جھگڑا کرنا، فساد کرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا۔ وہ آدمی تو مجرم نہیں تھا، مطلب موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت فرعون کا بیٹا شمار ہوتا تھا، شاہی محل میں رہتا تھا اور گویا ان کی حکومت کا آدمی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اب میں اس حکومت کی مدد نہیں کروں گا، یہ مجرم ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ، ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ آپ کے خلاف قتل کی سازش بن رہی ہے، آپ نکلے چلے جائیں۔ اس لیے جس رجل کا معنی مرد ہوتا ہے، لیکن ہر نارینہ مرد نہیں ہوتا ہے، جس میں مردانگی ہو، مردانگی والا کام کیا ہو، قرآن کی اصطلاح میں رجل اس کو کہتے ہیں۔ دیکھو صاحب یاسین کو قرآن نے رجل کہا ہے، اس نے انبیاء علیہ السلام کی تائید کی، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور پھر خود انبیاء علیہ السلام کی مشن پہ چلا، دعوت دی اور انہوں نے شہید کیا۔ ادخل الجنہ، فوراً جنت میں گیا۔ جنت میں جانے کے بعد پھر بھی اس نے اپنے قوم کی فکر کی، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ رجال
سورۃ نور میں رجال مرد کن کو کہا گیا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ رجال کون ہے؟ ان کو غافل نہیں کر سکتے تجارت نہ بیع، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا فرعون کے سامنے جانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بغل میں بینچ لے اور دبا دے۔ اس لیے کسی شخص کو آج بھی یہ نسخہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس آیت سے یہ مستنبط ہے کہ کسی کو خوف لگتا ہو بیان کرتے ہوئے یا نماز پڑھاتے ہوئے یا کسی کے پاس جاتے ہوئے، تو وہ اس کا دل دھڑکتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بغل میں دبا لے اور درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اہل کتاب میں سے کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ آج بھی عیسائیوں کی دعوت میں یہ ترغیب استعمال کی جا سکتی ہے کہ آپ مسلمان ہوں گے آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ مشرکین مکہ نے کہا پیغمبر سے، وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، ہم توحید میں آپ کی تابعداری کریں گے، ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے، ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ حرم کی تولیت ہم سے چلی جائے گی، ہم جو تجارت کرتے یہ ختم ہو جائے گی، ہم کیا کریں گے؟ تو کیا ہوا؟ وہ تو اچک لیے گئے، اور جو موحدین تھے وہ ہمیشہ برقرار رہے۔ اس لیے آج بھی مشرکین کی طرز پہ چلنے والے بعضی نام نہاد مسلمان وہ بھی کہتے ہیں ہم کیسے دنیا سے کٹ سکتے ہیں، کیسے ہم صحیح عقیدہ اپنا سکتے ہیں، ہم تو پھر الگ ہو جائیں گے۔ قرآن کہتے ہیں عجیب لوگو، جب تم مشرک تھے حرم نے تمہارا حفاظت کیا، موحد بنو گے حرم تمہاری حفاظت نہیں کرے گا۔ اس طرح ہدایت کی توفیق پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ چاہ رہے تھے آپ کے چچا مسلمان ہو جائے، لیکن ہدایت کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں۔ ہدایت کی 3 معنی قرآن میں آتے ہیں۔ ہدایت بمعنی دعوت، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ایک ہدایت بمعنی ارشاد، راستہ بتانا، اور ایک ہدایت بمعنی توفیق، انک لا تہدی، آپ توفیق نہیں دے سکتے ہیں، آپ دعوت دے سکتے ہیں، توفیق نہیں دے سکتے ہیں۔ فرعون کو جو نصیحت کی، قارون کو جو نصیحت کی گئی ہے اس صورت میں، تو ہر دنیا دار سرکش کو اس طرح کی نصیحت کی جاتی ہے۔ وہ یہ نصیحت یہاں سے شروع ہوتی ہے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑ مت دکھاؤ، اللہ کو اکڑنے والے پسند نہیں ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس سے آخرت طلب کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنی دنیا کے حصہ بھی مت بولو۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، آپ بھی اس طرح احسان کریں جس طرح اللہ نے آپ کو مال و دولت دے کر احسان کیا ہے۔ ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مت تلاش کرو، فسادی مت برو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہر سرکش دنیا دار کو جو قارون کی روش پہ چل رہا ہو اس کو اسی طرح نصیحت کی جائے گی۔ قارون نے کیا کہا تھا کہ جو مال و دولت میرے پاس ہے یہ میرے تجربے کا نتیجہ ہے، انما اوتیت علی علم عندی،
آج بھی لوگ فخر کرتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میرے پاس یہ ہنر ہے، میں سائنسدان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ سے پہلے والے لوگ تو زیادہ طاقتور تھے، زیادہ مالدار تھے، کیا ہوا؟ اس کو ہم نے ہلاک نہیں کیا کیا؟ اس صورت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مزدور کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے۔ قال یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ایک قوت و طاقت اور ایک امانت داری کی اس پر بھروسہ ہو، یہ مزدور کی دو اوصاف ہے۔